حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کا ذکر قرآن مجید اور اسلامی روایات میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی، ان کی قوم کی بدعمالیاں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ عراق کے شہر الفار میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کی اور پھر اللہ کے حکم سے انہیں صدوم اور عمورہ، سادم این گمارہ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم لوط کی بدعمالیاں۔ قوم لوط بہت زیادہ گناہگار اور بدکار تھی۔ ان کی چند بدعمالیاں درج ذیل ہیں۔ ایک، ہم جنس پرستی۔ قوم لوط کی سب سے بڑی بدعمالی ہم جنس پرستی تھی۔ وہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے۔ دو، رازنی۔ وہ راستوں میں مسافروں کو لوٹتے اور انہیں نقصان پہنچاتے تھے۔ تین، بد اخلاقی۔ وہ عام طور پر بد اخلاق، بد زبان اور بد کردار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ان بدمالیوں سے باز آنے کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ سورۃ الاعراف 7، 80-81۔ قوم کا انکار اور عذاب۔ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا اور ان کی نصیحتوں کو جھٹلایا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور انہیں اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے۔ جب ان کی بدمالیوں میں کوئی کمی نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عذاب کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے خاندان کے مومن افراد کے ساتھ بستی سے نکل جائیں اور پیچھے موڑ کر نہ دیکھیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ پس ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ الاعراف 7، 84۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی پر مار کر بستی کو الٹا دیں اور ان پر پتھروں کی بارش برسائیں۔ اس طرح وہ بدکار قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے سبق۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کی تباہی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی اور بدمالیوں کی سزا بہت سخت ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں اور برائیوں سے بچیں۔